بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے گھروں میں سے رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما دے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے گھروں میں سے نعوست، بے برکتی، جادو، جنات، نظر بد کے تمام بد اثرات کو ختم فرما دے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک پہاڑوں جتنا قرضہ جو ہے اس کو ختم فرما دے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو من پسند روزگار سے نواز دے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک بیماری میں آپ کو شفاء کلی عطا فرما دے؟ کیا آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کو ذاتی گھر عطا فرمائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو بے اولادی میں نرینہ اولاد سے فیضیاب کر دے؟ تو یہ ویڈیو مکمل طور پہ آپ کے لیے ہے۔ آج جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، یہ عمل ماہ رمضان المبارک کی تیسرے حشرے کا ہے، صرف ایک تسبیح کا ہے۔ جو شخص یہ تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق ماہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں، اے فرشتوں، آج میں اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں۔ آج کے دن میں نے اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دیے ہیں۔ آج میں اس کی معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ ماہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دیے ہیں۔ جا کر آسمان دنیا پر یہ اعلان کر دو کہ اللہ اس بندے سے راضی ہے، مخلوق خدا بھی اس بندے سے راضی ہو جائے، تمام لوگ، تمام دنیا اس بندے پہ رحم کرے۔ آج میں نے اس پر رحم کر دیا، آج میں نے اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دیے، آج میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، آج یہ میرا لاڈلا بن گیا ہے۔ آج جو بھی مجھ سے طلب کرے گا، جو بھی مجھ سے مانگے گا، گواہ رہنا میں اس کو عطا کروں گا۔ آج اس کی جھولی کو میں بھر دوں گا، دنیا کے جو بھی خزانے آج اس نے مجھ سے جو مانگے میں اس کو عطا کروں گا۔ آج مجھ سے اولاد مانگ کر دیکھے، میں اس کو نرینہ اولاد سے فیضیاب کروں گا۔ آج اگر یہ مقروض ہے تو قرضہ ختم کروانے کے اعتبار سے مجھ سے مدد مانگی تو پہاڑوں جتنا قرضہ میں ختم کر دوں گا۔ آج اگر یہ بے روزگار ہے تو میں اس کو من پسند روزگار سے نوازوں گا۔ آج اگر کسی بیماری میں مبتلا ہے تو میں اس کو شفاء کلی عطا فرماؤں گا۔ آج اگر یہ کاروبار میں پریشان ہے، اس کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، نظر بد کی وجہ سے، جادو جنات کی وجہ سے، کسی بھی اعتبار سے تمام بد اثرات کو میں ختم کر دوں گا۔ آج جو بھی یہ مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا، گواہ رہنا۔ میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں یہ صرف ایک تسبیح کا ہے۔ آپ نے اس تسبیح کو کس وقت پڑھنا ہے، کون سی یہ تسبیح ہے، مکمل جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے اعتبار سے لازمی شیئر کیجیے گا۔ اس تسبیح کی مدد سے آپ کی تمام پریشانیوں کو اللہ پر خاتمہ فرما دے گا۔ اگر آپ نے ماہ رمضان المبارک کے پہلے حشرے کو غفلت اور کوتاہی میں گزارا، دوسرے حشرے کو غفلت اور کوتاہی میں گزارا، خدا آرا کر کے تیسرے حشرے کا آغاز ہو چکا ہے، اب آپ نے غفلت اور کوتاہی نہیں برتنی۔ بڑا ہی خوش بخت، بڑا ہی خوش نصیب ہوگا جو اس تسبیح کا اہتمام کرے گا۔ یہ تسبیح اللہ کو اتنی محبوب ہے، یہ تسبیح اللہ کو اتنی عزیز ہے، یہ تسبیح اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے پورا سال اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پورا سال اس کو کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پورا سال اس کو بے روزگاری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، پورا سال اس کو کسی سے قرضہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پورا سال بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، در بدر ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔
انشاءاللہ اس تسبیح کے اہتمام کرنے سے اللہ پاک آپ کی ایک ایسی زندگی کا آغاز کر دے گا جہاں نہ غم ہوگا، نہ پریشانی ہوگی، نہ بے روزگاری ہوگی، نہ تنگ دستی ہوگی، نہ مفلسی ہوگی، نہ غریبی ہوگی۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جہاں دنیا کی تمام کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ عمل بتانے سے پہلے میں تیسرے حشر کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ لازمی آمین لکھنی ہے۔ نہ جانے کس کی آمین کو اللہ پاک شرف قبولیت بخشے اور تمام لوگوں کی دعاؤں کو اللہ پاک قبول منظور فرما دے، لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جائے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرا وحدہ لا شریک ہونے کا واسطہ، یا اللہ تجھے ماہ رمضان المبارک کے تیسرے حشر کا واسطہ، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا رحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو تو خاتمہ فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں ان کو من پسند روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، چاہے روحانی طور پہ بیمار ہے، جسمانی طور پہ بیمار ہے، قلبی طور پہ بیمار ہے، جس طرح کی بیماری میں مبتلا ہے یا اللہ ان کو تو شفاء کلی عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی میری مائیں بہنیں ہیں، بیٹیاں، بزرگ اور دوست ہیں جو جس بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کی تو پریشانی کا خاتمہ فرما۔ وہ میری بیٹیاں، وہ میری بہنیں جو شادی شدہ ہونے کے باوجود یا اللہ بے اولاد ہے، یا اللہ سسرال والوں کی طرف سے لان تان سن رہی ہیں، یا رب العالمین ان کی جھولیوں کو تو ٹھنڈا فرما، ان کی جھولیوں کو تو بھر دے، یا اللہ نیک اور صالح اولاد سے فیضیاب کر دے۔ جو لوگ شرطیہ بیٹا مانگ رہے ہیں یا اللہ اولاد کے خزانے تیرے پاس ہے، ان کو تو یا رب العالمین یا ارحم الراحمین شرطیہ بیٹا عطا فرما۔ یا رب العالمین جو لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہیں ان کے گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما۔ یا رب العالمین جو لوگ جادو جنات کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، بے برکتی کی وجہ سے، نعوست کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ تمام تر پریشانیوں کو تو خاتمہ فرما، نعوست کو تو ختم فرما، گھر کے کونے کونے سے یا اللہ بے برکتی کو تو خاتمہ فرما، جادو جنات کے بد اثرات سے تمام لوگوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو من پسند روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ عمل بتانے لگا ہوں، آپ نے اس عمل کو کس وقت کرنا ہے، وقت جو ہے وہ بہت خاص ہے۔ آپ نے نماز مغرب کے بعد، اگر طاق راتوں میں اگر یہ آپ عمل کر لیتے ہیں تو بہت ہی بہتر ہوگا، اور روزانہ کی بنیاد پہ عمل نہیں کر سکتے تو آپ نے طاق راتوں کو اس عمل کو لازمی کر لینا ہے، یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں شب کو آپ نے لازمی اس عمل کو کر لینا ہے۔ جو عمل کا وقت ہے، اس تسبیح کو پڑھنے کا وقت ہے، وہ نماز مغرب کا ہے۔ نماز مغرب سے لے کر نماز فجر سے پہلے آپ نے اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے کا خاص وقت صرف نماز مغرب سے شروع ہوتا ہے، اور نماز فجر سے پہلے لازمی اس تسبیح کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اور اس تسبیح کو پڑھنے سے پہلے آپ نے پہلے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں خلوت ہو، تنہائی ہو۔ اس عمل کے دوران آپ نے مکمل طور پہ خاموشی رکھنی ہے، شروع سے لے کے آخر تک آپ نے آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یہ شرائط جو ہے اللہ والوں کی ہے، اس عمل کی جو شرائط ہے ان پہ آپ نے پورا اترنا ہے، ورنہ عمل کی تاثیر نہیں ہوگی۔ تو کوشش کریں آپ نے جس جگہ کا انتخاب کرنا ہے، جو جگہ متعین کرنی ہے، وہ جگہ تنہائی والی ہونی چاہیے، خلوت والی ہونی چاہیے۔ اب آپ نے بوضو مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، جس جگہ کا بھی آپ انتخاب کریں۔ سب سے پہلے آپ درود ابراہیمی سے عمل کا آغاز کریں۔ آپ درود کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجیے گا آپ درود ابراہیمی لازمی پڑھ لیں، کیونکہ اس میں اللہ پاک نے بڑی فضیلت رکھی ہے، بڑی برکت رکھی ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے آپ سارے مل کر درود ابراہیمی میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے تو ثواب کے اعتبار سے حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام
جیسا ثواب اللہ پاک اس کو عطا کرتے ہیں۔ ثواب کے اعتبار سے دنیا اور آخرت کے تمام خزانے بھی اللہ پاک اس تسبیح پڑھنے والے کے حق میں لکھ دیتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کتنی مقدار میں؟ آپ نے 3 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں آپ درود ابراہیمی لازمی پڑھ لیں۔ سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے اس تسبیح کے آغاز میں، آپ نے سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے مراد ہے یا اللہ تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تیرا شکر ہے۔ اللہ کا شکر بجا لانا، اللہ 2 بندوں کو بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ ایک وہ شخص جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ایک وہ شخص جو اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، ایک وہ شخص جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، دوسرا وہ شخص جو اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کرتا ہے اور روتے ہوئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ۔ سب سے پہلے عمل کے آغاز میں آپ نے درود ابراہیمی کو 3 دفعہ پڑھنے کے بعد، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تیرا شکر ہے تو نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور تیسرے عشرے کے آغاز میں یا پورے تیسرے عشرے میں عبادت کرنے کی اللہ تو نے توفیق عطا فرمائی، اور اس تسبیح کا اہتمام کرنے محض تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، میری کوئی توفیق نہیں ہے، اس پہ آپ نے شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے اس کو ذرا سنجیدگی کے ساتھ سمجھے گا، غور سے اس عمل کو سیکھے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 4 بار ہو گیا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 ٹائمز، نہ 11 سے زیادہ نہ 11 سے کم، جو مقدار بتائی جائے اس کو مرجوع خاطر رکھتے ہوئے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین اگر آپ نے پڑھ لیا، اب اللہ آپ سے راضی ہو گیا، کیونکہ اللہ کا آپ نے شکر ادا کیا ہے اور آپ نے دل سے یہ قبول کیا ہے، آپ نے اس چیز کو مانا ہے کہ اللہ تو ہی پالنے والی ذات ہے، دنیا اور جہاں کے تمام خزانے تیرے پاس ہیں، تیرا شکر ہے تو دنیا اور آخرت کے تمام خزانے رکھتا ہے، اور یا اللہ تیرا شکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لینا ہے، اس کے بعد فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ کے 3 نام اور 1 استغفار آپ نے کرنا ہے۔ کس طرح؟ یا اللہ یا کریم یا رحیم۔ یا اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یا کریم ایک کرم کرنے والی ذات، یا رحیم رحم کرنے والی ذات۔ جب آپ اللہ سے رحم کے طلبگار بنو گے، اللہ سے کرم کے طلبگار بنو گے، تو اللہ پاک آپ پر کرم کرے گا، آپ پر رحم کرے گا۔ یا اللہ یا کریم یا رحیم استغفر اللہ، یہ چاروں چیزیں آپ نے پڑھنی ہے، 3 اللہ کے نام، 1 استغفار یعنی استغفر اللہ، چاروں کو آپ نے ملا کے پڑھ لینا ہے۔ کس طرح؟ ذرا سنجیدگی کے ساتھ غور سے آپ نے اس عمل کو سیکھنا ہے۔ یا اللہ یا کریم یا رحیم استغفر اللہ، آپ نے ان چاروں کو ملا کے 1 شمار کرنا ہے۔ پھر دوبارہ سن لیجیے، یا اللہ یا کریم یا رحیم استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم یا رحیم استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم یا رحیم استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اب آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یا اللہ یا کریم یا رحیم استغفر اللہ کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہے، 21 ٹائم سے مراجع ہے، 21 ٹائم سے نہ زیادہ نہ کم۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ فوری طور پہ آپ نے تیسرے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد جو تیسرا عمل ہے وہ ایک تسبیح کا ہے، آپ نے مکمل تسبیح پڑھ لینی ہے۔ یہ تسبیح اللہ اور فرشتوں کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ تسبیح عرش کے ساتھ لٹکی ہے، جو شخص
جو شخص ماہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے، یہ تسبیح باقاعدہ طور پہ مانگنے والے، طلب کرنے والے کے حق میں سفارش کرتی ہے۔ جو یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کا ڈائریکٹ کنیکشن عرش کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ نے اس عمل کے دوران بات چیت نہیں کرنی، اور اس عمل کے آغاز سے لے کر آخر تک آپ نے آنکھوں کو بند رکھنا ہے۔ تیسرا جو عمل ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو کتنی بار پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، یہ جاننا بہت خاص ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تین بار ہو گیا۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 دانوں والی ایک تسبیح کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آپ نے اس عمل کے دوران بات چیت نہیں کرنی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھتے پڑھتے جو بھی دل میں حاجت آتی ہے، جو بھی خیال آتا ہے مقصد کے اعتبار سے، انشاءاللہ اسی مقصد میں، اسی حاجت میں اللہ پاک آپ کو سرخرو فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ فوری طور پہ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ آپ نے تعوذ اور تسبیح پڑھنی ہے، اور آخر میں آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو تیسرے حشر کی مخصوص دعا ہے۔ جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کو یعنی کہ دوزخ کے عذاب سے بچاتا ہے، اللہ پاک اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ نے کون سی دعا پڑھنی ہے یہ ذرا غور سے سنجیدگی کے ساتھ سمجھیے، اور اس دعا کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کے تمام خزانوں سے مالا مال کر دے، اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے، آپ اللہ کے محبوب بن جاؤ، تو آپ نے یہ دعا لازمی پڑھ لینی ہے۔ اب دعا کو سنیے، کون سی دعا ہے؟ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یہ دعا مختصر سی دعا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے دوزخ کے عذاب سے بچانا، دوزخ کی آگ سے بچانا۔ آپ نے اللہم اجرنی من النار کو ہاتھ کی انگلی پہ پڑھنا چاہے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہے، جس طرح آپ کو بہتر لگے۔ کتنی مقدار میں پڑھنی ہے یہ جاننا بہت خاص ہے، صرف آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ آپ نے صرف یہ دعا پڑھ لینی ہے۔ آپ نے یعنی ایک تسبیح 100 دانوں والی مکمل پڑھ لینی ہے۔ یہ آج کا آخری عمل ہے۔ فوری طور پہ جس طرح شروع میں آپ نے درود ابراہیمی کو 3 دفعہ پڑھا تھا، یا صلی اللہ علی محمد کو آپ نے 3 دفعہ پڑھا تھا، اسی طرح آخر میں پڑھ لیں۔ اب آپ نے یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ پڑھ لینا، دونوں ہاتھ اٹھا لیں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ پھر آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ پھر آپ نے یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ یہ آپ نے تینوں کلمات کو 3 دفعہ پڑھ کے اب آپ نے خوب رونا ہے، شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، فقیر بن کے بوضو مسلح پہ، یا اللہ جو بھی مانگا عطا فرما۔ یا اللہ ماہ رمضان المبارک کا جو تیسرا عشر ہے وہ بھی جا رہا ہے، یا اللہ ماہ رمضان المبارک رخصت ہونے جا رہا ہے، یا اللہ میری تمام دعاؤں کو یا اللہ تو شرف قبولیت بخش، میرے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی مجھے معافی عطا فرما۔ یا رب العالمین جو مانگا مجھ کو عطا فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔